کرو لے جائے تھوڑا جڑی رکھو نہیں سب جڑی رکھو ایک ویڈیو بنا کے مجھے دے دو واپس کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام ساتھی دوستوں کا اور اپنے یہاں بیٹھے ہوئے تمام رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ایک بڑے اہم موضوع پہ آج آپ سے بات کرنے کا یہ اہتمام کیا گیا ہے. سیاست میں اختلاف رائے رکھنا یہ شاید جمہوریت کا حسن ہے اور اپنی جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی کئی دفعہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اختلاف رائے کے اندر اتفاق رائے ڈھونڈنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر میں امید کروں گا کہ اپنی تمام جماعتی وابستگیوں سے اوپر ہو کر پنڈی گھیب تحصیل کا ہر باسی ہمارے ساتھ ہماری آواز میں آواز ملا کر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ جو مطالبہ کچھ دنوں سے زور پکڑتا جا رہا ہے اس کے متعلق چند حقائق بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپیل کروں گا تمام سیاسی اکابرین سے جو اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں جن کا اس علاقے سے تعلق ہے کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں اور اپنی قیادت کے ساتھ یہ پرزور مطالبہ کریں کہ تلہ گنگ تحصیل کو ضلع بنانے کی تجویز اس سے پہلے بھی 2013 کے اندر یہ مہم چلی اور میں نے آپ کے اس وقت یہ تجویز پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی کیونکہ پنڈی گھیب تحصیل کے ایک تجویز کے مطابق کچھ حصے اور ایک تجویز کے مطابق پوری پنڈی گھیب تحصیل کو اس ضلع کا حصہ بنایا جا رہا تھا. اس حلقے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اگر ہو تو یہ اس پوری عوام کا اتصال ہے. اسی طرح جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں میں ان کے متعلق بھی میں اگر آج کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا نہ میں اس کو علاقائی اپنی جماعتی سیاست کا اس کے اندر کوئی عنصر ڈالنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ میجر طاہر صادق زلفی بخاری ملک خرم علی کرنل انور صاحب جس وقت ہماری حکومت تھی تو میں برملا یہ تمام پنڈی گھیب کے لوگ اس چیز کا گواہ ہیں کہ میں نے آپ کا مقدمہ لڑا اور اس میں سرخرو ہوا. میں آج بھی امید کرتا ہوں کہ اگر یہ تمام لوگ دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ آج بھی جو مہم چل نکلی ہے اور جو تجویز
یہاں سے بن کے لاہور بورڈ آف ریونیو. اب میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو تاریخی حقائق ہیں. اس کے بعد وہ تجاویز جو میں نے اس وقت اپنے مقدمے کے حق میں دلیل دی تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارا مقدمہ ہے کیا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ پنڈی گھیب تحصیل کو تلہ ضلع کا حصہ نہ بنایا گیا. اب بھی میں نے ان سے بات کی ہے کہ اگر آپ تلہ تحصیل کو ضلع بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں, پر پنڈی گھیب تحصیل کو اس کا حصہ جب بنانے کی آپ بات کریں گے تو ہم بھرپور وہ کر سکتے ہیں. اب میں ان حقائق کی طرف چلتا ہوں. اٹک ضلع 1904 میں بھارت وجود میں آیا اور اس تب سے اب تک تقریباً 120 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تلہ تحصیل کو اس وقت اٹک ضلع کا حصہ بنایا گیا 1904 میں, اور پنڈی گھیب تحصیل 1904 میں مارز وجود میں آئی. جب ضلع بنا تو یہ تحصیل بھی اس وقت بنی, اور تلہ 1985 تک 81 سال تک ضلع اٹک کا حصہ رہا. اور اس کے بعد جب چکوال ضلع بنا تو تلہ کو اور چکوال کو جیلم ضلع سے اور تلہ کو اٹک ضلع سے نکال کر چکوال ضلع بنایا گیا. اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد سن 85 سے اب 2022 کے اندر یہ آج دوبارہ تلہ ضلع بننے جا رہا ہے. وہاں پر پنڈی گھیب تحصیل کو اس ضلع کا حصہ بنانے کی تجویز دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پنڈی گھیب تحصیل جس میں سے بعد میں جنڈ تحصیل بھی وجود میں آئی جو سابقہ پنڈی گھیب تحصیل ہوا کرتی تھی, اس کو اور پنڈی گھیب تحصیل کو اگر پورا یا پنڈی گھیب تحصیل کے کسی حصے کو اگر یہ تلہ تحصیل میں شامل کریں گے تو قدرتی ایک باؤنڈری ہے جو ہمیں کراس کرنی پڑتی ہے. یہ جو دریا گزرتا ہے ہمارے اور چکوال ضلع کے درمیان, اس کے اوپر آپ کتنے پل باندھیں گے کہ آپ اور تلہ ایک ہو گئے؟ یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں نیچرل کنٹینگوس ضلع ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ تلہ تحصیل کو ضلع بنائیں اور پنڈی گھیب تحصیل اپنی موجودہ حالت میں جس طرح ضلع اٹک کا حصہ ہے اسی طرح رہے, یا آخر میں ایک اور تجویز بھی میرے ذہن میں ہے وہ میں آخر میں آپ سے بات کروں گا. جس وقت اٹک ضلع بنا تو اس وقت پنڈی گھیب فتح جنگ اور جنگ اس وقت پنڈی گھیب کا حصہ تھا وہ پنڈی ڈسٹرکٹ سے اٹک ضلع میں شامل کیا گیا اور تلہ جیلم ضلع سے اٹک میں شامل کیا 1904. یہ چکوال کا اور تلہ کا اکٹھا ہونا نیچرل تھا کیونکہ یہ 1904 تک ایک ہی ضلع جیلم کا حصہ ہوا کرتے تھے, جبکہ پنڈی گھیب کبھی بھی جیلم ضلع کا حصہ نہیں تھا. اب میں آپ کو
بالکل مختصراً جو تجویز ہے اس کے اوپر آتا ہوں، اور یہ فگرز کے ساتھ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ تلہ گنگ تحصیل کا جو رقبہ ہے وہ 2022 کلومیٹر اسکوائر ہے، مربع کلومیٹر 2022 ہے۔ اس کی کل آبادی 4,01,986 ہے 2017 کے مردم شماری کے مطابق، اور لاوا تحصیل 910 کلومیٹر اسکوائر پہ مشتمل ہے، اور یہ دونوں ملا کے 2,932 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تلہ گنگ تحصیل اکیلی کیسے ضلع بن سکتی ہے؟ جب ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنا ضلع بنائیں، اپنی تحصیل کو آپ ضلع کا درجہ دلائیں، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ رقبے کے حساب سے نارووال ضلع 2,337 کلومیٹر اسکوائر پہ مشتمل ہے، منڈی بہاؤدین 2,673 کلومیٹر اسکوائر پہ مشتمل ہے، حافظ آباد 2,367 67 اسکوائر کلومیٹر پہ مشتمل ہے، لودھرا 2,778 کلومیٹر اسکوائر پہ مشتمل ہے۔ یہ تمام اضلاع جن کا میں نے ذکر کیا، یہ 2,932 کلومیٹر اسکوائر جو تلہ گنگ تحصیل اور لاوا تحصیل کو ملا کر بنتا ہے، اس سے رقبے میں تلہ گنگ تحصیل جو اگر ضلع بنے تو ان تمام اضلاع سے یہ بڑا ضلع ہوگا رقبے کے ساتھ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ تلہ گنگ کی آبادی 4,01,000 اور لاوے کی 1,25,000 ہے، تو تقریباً 5.25 لاکھ کی آبادی کے اوپر ضلع کیسے بنے گا؟ اور یہ نوشہرہ کو بھی، تحصیل نوشہرہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی تجویز دیتے ہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک ضلع بھکر ہے ہمارے پنجاب میں، اس کا رقبہ تو ان سے بہت زیادہ ہے، 8,153 اسکوائر کلومیٹر کا اس کا رقبہ ہے، پر پاپولیشن ڈینسٹی اس کی 202 افراد پر اسکوائر کلومیٹر ہے، 202، جبکہ تلہ گنگ کی 198 ہے۔ تو یہ اعتراض بھی پاپولیشن ڈینسٹی کا بھی اگر کوئی فارمولہ ہوتا ہے بورڈ آف ریونیو میں تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ یہ فگرز میرے آپ چیلنج کریں، میں نے بڑی تمام جو ہماری پاپولیشن کے سینسس کے جو فگرز ہیں ان سے یہ فگرز اٹھائے ہیں، اور اس لیے یہ دونوں اعتراضات رقبے کا اور پاپولیشن ڈینسٹی کا، اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر اسی پاپولیشن ڈینسٹی پہ اور اس سے کم رقبے کے اوپر ضلع معرض وجود میں آئے ہیں، اور آج وہ پنجاب کے ضلع 36 اضلاع میں شامل ہیں۔ اور اس بنیاد پہ میں یہ دلیل کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں دلیلیں جو ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے تلہ گنگ نہیں بن سکتا وہ بھی بالکل غلط ہے، اور پاپولیشن کے حساب سے اگر کہا جائے تو وہ بھی بالکل غلط ہے۔ اب آخر میں جو تجویز ہے ہماری اس کی طرف آؤں گا۔ میری تجویز تو یہ ہوگی کہ پنڈی گھیر کو ضلع کا درجہ دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنڈ جو عرصہ دراز تک پنڈی گھیر تحصیل کا حصہ رہا وہ اس کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا، اور فتح جنگ جو
ہمارا ایک نیچرل باؤنڈری اس ضلع کی کالا چٹا پہاڑ کی صورت میں موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہاں سے گزر آج کل ویسے بھی بڑا مشکل ہے پہاڑ کے اس سائڈ پہ جانے کے لیے۔ اگر ہماری 3 تحصیلوں کو ضلع کا درجہ دیا جائے، نہ کہ اگر پنجاب میں نئے ضلع بنانے ہیں تو سب سے بہترین جو ہمارا کنٹیگوس اور جو جس میں کوئی ڈسٹربنس کسی کی نہیں ہوتی، وہ ہے کہ پنڈی دیو کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ ان 3 تحصیلوں پہ مشتمل ہو وہ ضلع، جس کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، عوام کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہاں کے اکابرین کو بھی شاید اس تجویز پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ تجویز اس حکومت کو قابل قبول نہیں ہے تو کم از کم ہمیں اٹک ضلع کا حصہ رہنے دیا جائے۔ یہ پچھلی دفعہ بھی میری یہی آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ اس وقت ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ بات کی تھی۔ آج بھی میں ہر فورم کے اوپر یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ہر سیاسی پارٹی وابستگی سے اوپر ہو کر اگر ہمیں جس قسم کا بھی اس کے لیے اقدام اٹھانا پڑا، ہم اس کے لیے عوام کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تجویز جو پنڈی گھیب تحصیل کو کلاگنگ جو نیا ضلع پرپوز ہوا ہے اس کے اندر شامل کرنے کی جو تجویز ہے، اس کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں، اور عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے ہم یہ جدوجہد جس لیول پہ بھی ہمیں لڑنی پڑی ہے انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ جو کلاگنگ ضلع میں پنڈی گھیب کو شامل کیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بورڈ آف ریونیو کے خلاف سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ریپلیکیشن نہیں کر سکتے؟ بالکل کرنی چاہیے جی، ہمیں ہر لیول پہ، کیونکہ یہ تو سیاسی بنیاد پر جو چیز بنائی جا رہی ہے یہ سیاسی بنیاد کو سیاسی فائدہ میں حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جو میں نے جس طرح پہلے گزارش کی ہے کہ